کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے اللہ اس کو جہنم کی آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور تو اپنی رحمت سے ان کے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ عبادت حق ہے خالص اللہ کا۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں میں رزق دیتا رہا، وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر رزق دیتا رہا۔ زندگی اس نے دی، عزت اس نے دی، جوانی اس نے دی، خالق و مالک و رازق اللہ ہے۔ تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے، اس کی عبادت کی کوئی قسم، جملے پہ غور کرنا، اس کی عبادت کی کوئی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، کسی پیر بابا کے لیے نہیں، رکوع اللہ کے لیے۔ یہ لڈی پارٹی بنا کر پیروں کے سامنے رکوع کی حالت میں ڈانس کرنا، ناچنا، ان کو راضی کرنا ظلم ہے، کیونکہ حق اللہ کا تھا اور دے دیا کسی اور انسان کو۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا حق غیروں کو دے کر ظلم کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت میں شریک کر کے اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے غیروں کو اللہ کا پارٹنر بنا کر۔ ہے کسی کے پاس ایسا تو ہمیں بھی دکھاؤ، کسی کی جھولی میں یہ ہیرا ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تمہارے بزرگوں کی کہانی تو ہم سے سنو، ہم سناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام رحمت اللہ علیہ ہمارے امام تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے حضرت تھے، ہمارے بڑے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، میرے فتوے پہ کبھی فتویٰ نہ دیا کر جب تک تجھے یہ خبر نہ ہو جائے یہ فتویٰ میں نے کس دلیل پہ دیا۔ جس کی ہر بات کو تم حجت مانو وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں ہر بات نہ لکھ، اور جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تیری قلم رک کیوں گئی؟ جواب ملتا ہے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ کہا اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک ظلم عظیم ہے، مالک کا قانون ہے لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یا علی مدد کہنے والے یہ کبھی معاف نہیں ہونا، پیر کی قبر پہ سجدہ کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، باپا کے لیے رکوع کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، مردوں کو، ملنگوں کو، ننگوں کو اپنے لیے مختار کل سمجھنے والے یہ کبھی معاف۔ اور جب مشرک انسان بن جاتا ہے عقل اس کے پلے، جی عقل پلے رہتی ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور اس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، صاف نہ ہوں، دھلے ہوئے نہ ہوں، میلے کچیلے ہوں، تو عقل مند کہتا نا بھائی کہ وہ ایمرجنسی تھی کیا؟ ارے بھائی کوئی مر گیا تھا کیا؟ کیسے حال میں آئے ہو؟ کپڑے بھی نہیں بدلے، نہائے بھی نہیں، تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے زندگی گزار؟ عقل سلامت ہو تو اپنے کسی پیارے کے کپڑے میلے دیکھے جا سکتے؟ بچوں کے بال بڑے ہوئے ہوں تو باپ صبر کر لیتا ہے، جی کٹواتا ہے نا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب انسان مشرک بن جاتا ہے تو جس کے لمبے بال دیکھتا ہے، لمبی مونچھیں دیکھتا ہے، اس کو بغیر ستھن کے دیکھتا ہے، کالا سیاہ دیکھتا ہے، وہیں ہاتھ باندھ کے بڑا بابا جی بڑے بابا جی ساڑھے اولاد ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ پتہ لگتا ہے بابے دے اپنے گھر کوئی شے نہیں سے، تو انہوں کی دینا ہے۔ کیوں؟ عقل بہت بڑی چیز ہے، اور عقل صرف اہل توحید کے پلے ہوتی ہے، مشرک کے پلے وگرنہ اللہ کی قسم دلیل دینے کا عادی ہوں، دلیل لو مجھ سے۔ ایک بابا جی کے کلپ کو میں نے دیکھا، وہ بابا واللہ برہنہ لیٹا ہوا ہے، اس نے ستھن نہیں پہنی ہوئی ہے، بال اس کے بڑے ہیں، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہے، جو قمیض گلے میں ہے وہ بھی میرا خیال ہے کم از کم 2 سال تو ہو گئے ہوں گے نہیں اتاری ہوگی، اتنی سیاہ ہوئی ہوئی ہے، اور عورتوں کا جم کھٹا ہے۔
مجھے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں۔ قرب قیامت جب دجال نکلے گا، مسلمان کیا کریں گے؟ عورتوں کو گھروں میں بند کر کے باہر جایا کریں گے، عورتوں کو گھر میں تالا مار کے۔ کیوں؟ کہ کہیں ہمارے پیچھے یہ گھر سے نکل کے دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ کمزور ہوتی ہے نا، کمزور ذہن ہوتا ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، دین میں بھی کمزور ہوتی ہے، تو مسلمان اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے تالے مار کے جائیں گے کہ دجال کے پیچھے لگ کے کہیں یہ عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ ارے وہ دجال تو بہت کچھ ساتھ لے کے آئے گا، اس کے ساتھ تو فتنے ہوں گے۔ اور یہ دجال جو آج لاہور کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ملتان کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے پلے تو کچھ، ان کے پلے کچھ بڑی پہنچی سرکار نے جی، ہم پہنچے ہوئے ہوتے تو سٹھن تو پا لیتے یار۔ یہ تو اتنے بیچارے گئے گزرے ہیں کہ انہیں شلوار پہننے کی تمیز نہیں، تم نے ان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ دجال تو بہت کچھ فتنوں کے ساتھ ہوگا، یہ بغیر فتنے والے دجال کے پیچھے لگ کے عورتوں کا جمگٹا ہے جو ان ننگے بابوں کے پاؤں دبا رہی ہیں، اور غیرتیں مر گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، مشرک کی غیرت نہیں ہوتی۔ مواحد کی غیرت سناؤں؟ صحابیہ گھر سے نکلی ہے، دروازے کی دہلیز پہ کھڑی ہے، صرف برقع نہیں پہنا، لباس میں ہے لیکن چہرہ کھلا ہے، برقع سر پہ نہیں ہے۔ آنے والا غیرت مند گھوڑے کا سوار ہے، وہیں سے نیزہ اٹھاتا ہے مارنے کے لیے۔ کہتی اللہ کے بندے پہلے اندر کا منظر تو دیکھ، میں کیوں باہر نکلی، یہ وجہ دیکھ، نیزے کو سنبھال کے رکھ، اگر بغیر جرم کے باہر آئی تو مار لینا، اور اگر کوئی وجہ سمجھ آئے تو پھر چھوڑ دینا، پہلے اندر تو آ۔ یہ صحابی اپنے سواری سے اترتا ہے، اپنے بستر پہ پہنچتا ہے تو چارپائی پہ بستر پہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے ڈر سے باہر نکلی تھی۔ غیرت مند کی حالت کیا ہے؟ بیوی بے پرخے کے باہر نکلے تو اسے برداشت، اور دیوس بے غیرت کی حالت کیا ہے؟ یہ بابے کے گلے لگ رہی ہے اور خامن پیسوں کی بہار، شکر ہے میرے مگرو لتھی تیرے گل پئی، جان چھوٹی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو مالک کا فرمان، مشرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جس کا جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور سنو مشرک کس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بلا شبہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑے بہتان کو باندھا اس نے جو اللہ کا پارٹنر بناتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کو سنتے ہیں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 116 ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں گر گیا۔ یہ چھوٹا گمراہ نہیں ہے، یہ ہاتھ یہاں باندھوں یا یہاں باندھوں کا جھگڑا نہیں ہے، آمین اونچا کہوں یا ایسا کہوں یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے اللہ مالک کے ساتھ کوئی اور داتا کہلوا سکتا ہے یا نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غریب نواز اور بندہ نواز کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کا سوال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے لیے توحید کو سمجھو، عقل سلامت رہے گی۔ شرک کے پیچھے جاؤ گے عقلیں ختم ہو جائیں گی، عقلیں معاف ہو جائیں گی، بندہ پاگل ہو جائے گا۔